بلاتے ہو جب تم نظر نہیں آتے، یہ سر ملاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے، یہ سر بلاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے۔ امن کا فائدہ تو یقینی طور پر ہے، اور اس کا کیا فائدہ ہے یہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، یہ اب ہم نے بتا دیا کاسٹ آف کانفلکٹ، بڑی زبردست اسکرین کے اوپر نظر بھی آئے ہمارے ویورز کو کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، لیکن اگر فائدہ ہونا ہے، اگر ہم امن ہو جائے دونوں ممالک میں تو فائدہ کتنا ہو سکتا ہے؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیے یہاں فائدہ وہی ہے جو اگر کاسٹ نہیں ہوگا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ذرا یہ جو اسٹڈی کی گئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں، اس کا ذرا حوالہ دے دیا جائے کہ کچھ ایسٹیمیٹس لگائے لوگوں نے کہ پچھلے 60 سال میں پاکستان کا کتنا ایکسٹرا خرچہ ہوا ہے وارز کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے۔ اگر جنگ نہ ہوتی تو یہ خرچہ نہ ہوتا، باقی ڈیفنس ایکسپینڈیچرز رہتے، مگر جنگ کی وجہ سے جو خرچے ہوئے ہیں، جو 4 جنگیں ہوئی ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں اور اس کا کتنی، اس کی حیثیت کتنی انڈیا کے لیے اور ہمارے لیے۔ تو اس میں جو موٹی موٹی جو فگرز سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں کہ جنگ کی وجہ سے جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھ گیا، جو جنگ کے اوپر جو خرچہ ہوا وہ 60 سال میں دونوں ممالک ملا کے $456 بلین، مطلب کہ 450 خرب روپیہ ہم 4 یا 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی، اب کوئی کہتا ہے کارگل جنگ نہیں تھی، یہ تھا اسکرمش تھی، جو بھی تھا، جو ہماری کانفلکٹ ہوئی ہے، it's $456 بلین یا 456 خرب روپیہ، جس میں سے پاکستان کا جو سیکشن ہے وہ کوئی 120-122 خرب روپیہ ہم نے صرف جنگوں کے اوپر لگا دیا۔ 122 سے 126 خرب روپیہ جنگوں کے اوپر لگ گیا۔ یہ جو ہمارے ڈیفنس ایکسپینڈیچر اس کے علاوہ، اور ہندوستان میں کوئی 335۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتے تو یہ پیسے پھر آپ کو خرچ نہ کرنے پڑتے، مطلب یہ کہیں اور لگتے نا، کہیں اور سے مراد یہ آپ سوچئے کہ یہ لگتے اسکولوں کے اوپر، یہ لگتے ہسپتالوں کے اوپر، یہ تعلیم کے اوپر لگتے، یہ خوشحالی کے اوپر لگتے، یہ سڑکوں کے اوپر لگتے، اور آپ سوچئے یہ ملک کہاں کا کہاں چلا جاتا۔ پاورٹی ایلیویشن پہ ظاہر ہے یہ چھوٹا اماؤنٹ ہے، گروتھ ریٹ بہتر ہوتا ہے۔ آپ جب ایک جہاز خریدتے ہیں تو آپ سوچئے کتنے ہزار اسکول ایک سال کے لیے اس جہاز کی کاسٹ بھرتے ہیں۔ جب اخبار میں پڑھتا ہوں کہ ایک ٹریننگ کورس میں ایک ہمارا F-16 گر گیا، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ وہ ایک F-16 جو ہوا سے گر گیا نیچے، اس کے ساتھ کتنے غریب لوگوں کے پیٹ بھر سکتے تھے، کتنے بیواؤں کو امداد مل سکتا تھا، شیلٹر مل سکتا تھا، ہوملیس لوگوں کو، کتنی بچوں کی تعلیم ہو سکتی تھی۔ تو اور یہ میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ جنگ کے دوران ہوتا ہے، جو پیس کے اندر جو نارمل ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بجٹ ہے، وار کا بجٹ الگ، ایک وار اکانومی کا بجٹ الگ۔ اگر یہ وار اکانومی نہ ہوتی، مطلب اگر یہ جنگجو ریاست نہ ہوتی اور ہندوستان کے ساتھ پہلے دن سے یہ ایسے تعلقات نہ ہوتے تو آپ شاید اتنا پیسہ فوج کے اوپر خرچ بھی نہ کرتے، لمیٹڈ ہوتا۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دس از اے ہیوج برڈن۔ اس کے علاوہ ایک اور خرچہ ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو تجارت ختم ہو جاتی ہے، تجارت کے ساتھ نقصان ہوتا ہے، تجارت ہو تو فائدہ ہوتا ہے، تجارت کو بند کر دیں تو نقصان ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا ایشو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ جہاں امن کی آشا ہے، خواہ وہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہو، خواہ وہ ٹریڈ ریجیمز ناردرن امریکہ کی ہو یا یورپین یونین کی ہو یا آسین کنٹریز کی ہو، ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی ہو، ہر جگہ پہ تجارت جو آپ درمیان ایک دوسرے کے درمیان کرتے ہیں، فار ایگزامپل EU یا امریکہ میں اوور 60% ان کی تجارت آپس میں ہوتی ہے، 67% EU کی ہے، اور امریکہ میں 62% ہے with Mexico and Canada and so on and so forth۔ اور ہمارے ہاں سارک کے اندر 4%، سارے سارک کی کنٹریز کے اندر آپس میں جو ہم تجارت کرتے ہیں 4%۔ That's it۔ تو یہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ جنگجو ریاست کریٹ کر کے اور لڑائی جھگڑے کی باتیں کر کے، مگر وہ کہتے ہیں 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ اور وہ ہندوستان کا جو مسئلہ ہے وہ جنگ تو نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ ایک اسٹرانگ ملٹری ریاست
کیونکہ اکانومی اسٹرانگ ہے, ان کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہے ان کی ٹوٹل اکانومی کا چھوٹا حصہ ہے. ہمارا ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہماری چھوٹی اکانومی کا بڑا حصہ ہے, اور اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک برڈن ہے. اوکے, اچھا, اب ایک ہم نے کاسٹ بینیفٹ کی بات کر لی, یہ کیونکہ آپ سب یہ اندازہ کر رکھ لیجیے ناظرین کہ اگر امن ہوگا یا لڑائی نہیں ہوگی اور وار ایکسپینڈیچر نہیں ہوگا تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کتنا فائدہ اکنامکلی ہو سکتا ہے پاکستان کو. میں ایک چیز وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ہم نے جو فگرز دیے ہیں یہ اس کے فگرز دیے ہیں کہ اگر جنگیں ہوئی ہیں اور اگر آگے جنگیں ہوں گی تو اگلے 20 سال میں اگر اسی قسم کی 3-4 جنگیں جو ہوتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اکانومی ہماری بینکرپٹ ہو جائے گی, اور اس کے بھی فگرز ورک آؤٹ کیے ہوئے ہیں, مگر میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں دینے کی. آپ نے دیکھا ماضی میں کیا ہوا ہے, اور آگے تو ہر چیز اتنی مہنگائی ہے تو آگے کتنی ہوگی, لیکن ویل امیجن کہ آگے کتنا ہوگا. مطلب ہے کہ میرا خیال ہے 2000 خرب کی بات ہو رہی ہے آگے اگلے 20 سال میں. اگر ایسے ہی چلتا رہا اور ہر 5 سال کے بعد ایک ٹوٹ ٹھاٹا شروع ہو گئی تو یہ 2000 خرب روپیہ لگ جائے گا جنگ کے اوپر ہی. تو پوائنٹ جو امن کی آشا کا جو پوائنٹ ہے ہمارا, جو ہم کہہ رہے ہیں, جیو والے کہہ رہے ہیں, ہم سب کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہونے چاہیے. بیکاز ایک حد تک تو ڈیفینس بڑی ضروری ہے نا, بیکاز کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. ہر ملک کے یورپ کے اندر دے ہیو اسٹینڈنگ آرمیز, مگر دے آر ناٹ گوئنگ ٹو وار. تو یہ جو وار ڈاکٹرین ہے اس کو ختم کیا جائے, نارمل ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہونے چاہیے, مگر وار ڈاکٹرین ختم ہو. لیکن وہ بھی آپ کہتے ہیں اکیلے نہیں ہو سکتی, مگر کیونکہ اب انڈیا تو افورڈ کر سکتا ہے. آپ امریکہ کو کہیں آپ اپنے وار ایکسپینڈیچرز کم کر دیں, وہ نہیں کرے گا. اس کی وہ افورڈ کر لیتا ہے, اگر نہیں بھی کرتا تو وہ اپنے عوام کے سامنے حاضر جواب ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میں گنجائش نہیں ہے. اب اتنی غربت ہو چکی ہے, اتنی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, آپ کا روپیہ گرتا جا رہا ہے, جس کے اوپر ایک نیا پروگرام ضرور کریں. میں آپ کو بتاؤں گا اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں, کتنے خطرے میں ہم اس وقت ہیں جو ہمارا حال ہو رہا ہے کرنسی کا, اور آپ یقین نہیں کر سکتے اس کے, اگر اس کو روکا نہ گیا تو ایک انقلاب بھی یہاں آ سکتا ہے آف ریوولٹ. تو وہ الگ ایک پروگرام ہے. بٹ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری رولنگ اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے جرنیلوں کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اب پرانے جنگجو ریاست اس کو بند کرنا چاہیے, ایک سوشل ویلفیئر ریاست کریٹ کرنی چاہیے. آج عوام کا سوچنا چاہیے, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنی چاہیے. اب عوام افورڈ نہیں کر سکتی جنگ. آرمیز ہونی چاہیے, جہاز ہونے چاہیے, بحریہ ہونی چاہیے, ایئر فورس ہونی چاہیے, آرمی ہونی چاہیے, کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ کہتے ہیں انٹرنل ایگزسٹینشل تھریٹ ہوگی. تو یہ سب چیزیں صحیح ہیں, مگر جو ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ان کی جو رائز ہو رہی ہے ان کو روکنا چاہیے. بریک کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں, آپ کی کالز بھی لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. نظر میں رہتے ہو جب تم نظر نہیں آتے, یہ سر ملاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے, یہ سر بلاتے. نظر میں رہتے ہو جب تم نظر نہیں آتے, یہ سر ملاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے, یہ سر بلاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آخری حصہ ہے اپنے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی اسپیچ, جو تقریر آج وہ کر رہے تھے, اور جس طرح کی انڈائٹمنٹ یا چارج شیٹ کہا جائے جو پاکستان کے خلاف انہوں نے باتیں کی, بڑی ڈیمیجنگ تھی. اس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی کی نجم صاحب سے. صاحب ہمیں کوئی میسیجز بھی آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمارا رام ہے تو مطلب اور گنے چوپیے نہیں تو ایسی پہلے کل آئی تھی پروگرام میں نے کہا تھا کہ اور گنے چوپیں, پہلے میں نے کہہ دیا تھا. ہم نے کیا گنے چوپنے, اب آپ جو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں وہ گنے چوپیں, ہم تو چوپ چکے. اچھا بات یہ ہے کہ چلے جو بھی ہوا ہے, اب ایک ہسٹری رہی ہے اباؤٹ ایسی چیز کا تعلق, میں ابھی آپ کو بتاؤں گا نہیں, جس کا تعلق ابھی آپ سے آج. اچھا ہاں جی, ایک رپورٹ ہے ناظرین کے ادھر آپ دیکھیے, اور پھر سیٹھی صاحب کے جذبات جو ہیں وہ یقینی طور پہ اس رپورٹ کے بعد کافی اسپرٹس کافی اوپر جائیں گے. یہ رپورٹ دیکھیں واپس آتے ہیں. پاک بھارت تعلقات پل میں تولا پل میں ماشا. دنیا کے نقشے پر ایک ساتھ ابھرنے والے پڑوسی ملکوں کی تاریخ, روایات اور ثقافت لگ بھگ ایک جیسی ہے. تعلقات آئیڈیل تو کبھی بھی نہیں رہے, البتہ حالات کی سختی میں کمی کے دنوں کو
معمول کے تعلقات میں شمار کیا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ ازلی رقابت بھرے دونوں ملکوں میں تعلقات کا حال یہ ہے کہ آخری بار بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ 14 سال پہلے کیا تھا، جبکہ اس دوران پاکستانی سربراہ کرکٹ کے بہانے ایک آدھ دن کے لیے بھارت جاتے رہے ہیں، اور یہی بات کرکٹ ڈپلومیسی کے وجود کا سبب بنی ہے۔ کرکٹ ڈپلومیسی کا پہلی بار سہارا 1987 میں اس وقت کے صدر پاکستان ضیاء الحق نے لیا، جنہوں نے سرحدوں پر کشیدہ صورتحال کے وقت پاک بھارت میچ دیکھنے کے لیے بھارت جانے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملاقات کی، اور ایسے وقت میں جب سرحدوں پر فوجی آمنے سامنے ایک دوسرے پر بندوقیں تانے کھڑے تھے، گیند اور بیٹ کے کھیل میں چھپی ڈپلومیسی نے رنگ دکھایا۔ میچ تو ڈرا ہوا، لیکن ٹینشن بھی ڈرا ہو گئی اور صورتحال نارمل ہو گئی۔ اسی طرح 2005 میں بھی سرحدوں پر کشیدہ صورتحال تھی۔ لائن آف کنٹرول پر یوں لگتا تھا کہ جنگ اب چھڑی کہ تب چھڑی، لیکن اس وقت کے صدر جنرل مشرف نے ایک فیصلہ کیا اور میچ دیکھنے بھارت پہنچ گئے۔ پاکستان میچ ہار گیا، لیکن کرکٹ ڈپلومیسی جیت گئی اور جنگ ٹل گئی۔ پھر 2011 کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھنے یوسف رضا گیلانی بھارت گئے۔ پاکستان اس میچ میں بھی شکست سے دوچار ہوا، لیکن یہاں وزیر اعظم کے دورہ بھارت نے ممبئی حملوں کے بعد ہوئے کشیدہ تعلقات میں سیز فائر کا کام کیا۔ نومبر 2008 میں ممبئی حملوں کے بعد سے پاک بھارت تعلقات کشیدہ ہیں، لیکن دسمبر 2012 میں پاکستان ٹیم کے دورہ بھارت نے صورتحال کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دی۔ پاک بھارت کرکٹ مقابلے نہ صرف کشیدہ صورتحال کو ختم کرتے ہیں، بلکہ یہ دنیا کرکٹ کے سب سے زیادہ سنسنی خیز مقابلے بھی سمجھے جاتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کرکٹ از دی الٹیمیٹ کرکٹ۔ لوگ کہتے ہیں ایشز میں پریشر ہوتا ہے، مگر میں انڈیا کے خلاف بہت کھیلا ہوں۔ وہ پریشر پوری قوم میں ہوتی ہے، پاکستان بھی پورا پریشر قوم میں ہوتا ہے، انڈیا بھی پورے پریشر میں ہوتی ہے، تو اس کا مزہ ایک ڈفرینٹ ہے۔ سو آئی ہوپ کہ جلدی سے دونوں ملک اکٹھے ہیں اور کرکٹ کھیلیں۔ پاکستان نے ہر بار امن کے لیے قدم آگے بڑھائے، اور حکمران کرکٹ کے بہانے بھارتی حکمرانوں کے پاس چل کر بھی گئے، بات بھی کی، لیکن بھارت کی طرف سے ایسا رد عمل کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ اب ایسے وقت میں جبکہ گزشتہ کچھ عرصے سے آئے دن لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، اور کچھ نادیدہ قوتیں نہیں چاہتی کہ پاک بھارت تعلقات معمول پر آئیں، جنگ سے دور کھیل سے قریب، پاک بھارت تعلقات معمول پر لانے اور سیز فائر کرنے میں کرکٹ ڈپلومیسی ہی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ کرکٹ ڈپلومیسی کا بڑا ہاتھ ہے جی پاکستان انڈیا کی ٹینشن کم کرنے میں، تو پھر آپ یو آر آل گیٹ اپ فار اٹ دس ٹائم۔ یہ جو اینڈ کیا نا آپ نے رپورٹ پہ، اس میں امپائر نے انگلی اٹھائی دی ہے، کیا آپ یہ مجھے کچھ ہنٹ مار رہے ہیں کہ میں آؤٹ ہونے والا ہوں، یہ ہو گیا ہوں؟ نہیں، آپ ہو گئے۔ مطلب ہے کرکٹ ڈپلومیسی جو کرنی تھی وہ فرق نہیں۔ اچھا، میں تو سوچ رہا تھا نا کہ شاید آپ نے واقعی کوئی تیاری ہے، تو واقعی عرض یہ ہے کہ دیکھیے مذاق اپنی جگہ، اس میں حالات خراب ہیں، مگر آل دا مور نیڈ ناؤ کہ کرکٹ کے ذریعے بھی کوئی ڈپلومیسی کی جائے۔ اور میں ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں آن ریکارڈ کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب مجھے یہاں بھیجا پی سی بی میں، تو کہا تھا کہ یہ ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے کرکٹ کو استعمال کرنا ہے فار ڈپلومیسی۔ اب عرض یہ ہے کہ اگر مجھے موقع دیا گیا تو میں ضرور کرکٹ ڈپلومیسی کروں گا، اور میری بڑی امید ہے کہ ہم سکسیسفل بھی ہوں گے۔ بہت ریزسٹنس تھی، اور ہندوستان میں بھی اور ہماری طرف سے بھی بڑے نیسیئرز تھے، جو یا وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا یا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ فیصلہ آباد ورلڈز کو جو ہم نے کیا، لاسٹ منٹ پہ ہم نے یہ بریک تھرو اچیو کی اور وہ چلے گئے۔ یہاں لوگ تھے وہ کہتے تھے کیوں بچا رہے ہیں، چھوڑے یہ وہ وغیرہ، وہاں بھی تھے لوگ جو رکاوٹ کیے۔ پھر بھی ان دا ہائٹ آف دا ٹینشنز پھر بھی یہ ٹیم، چھوٹی سی ٹیم، دو میچز ہوئے۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا، کچھ انیشیٹوز ہم اس وقت کنسیڈر کر رہے ہیں جو لانچ بھی کر دیے ہیں ہم نے، ٹو اسٹارٹ پلینگ کرکٹ بٹوین انڈیا اور انڈینز اینڈ پاکستانیز۔ اس سے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کوئی کامیابی ہوگی تو آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر یہ آئٹم نمبر 1 آن دی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر کرکٹ انٹرنیشنل پلیئرز، انٹرنیشنل ٹیمز آنی چاہیے، اور ہماری ٹیم باہر تو جا رہی ہے مگر ہوم سیریز کاش کے پاکستان کے اندر ہو، دبئی میں نہ کروانی پڑے ہمیں، اور وہ کہ ہماری ٹیم انڈیا جا کے کھیلے، ہمارے پلیئرز انڈیا جا کے کھیلیں، انڈین پلیئرز یہاں آ کے کھیلیں، ہمارا بھی ایک پی پی ایل ہو۔ یہ سارے ایجنڈا آئٹمز ہیں۔ پھر میں یہ آپ سے کہوں گا آل دا مور ریزن ناؤ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو دس، یہ ہمیں کرنا ہے، اور مگر اس کے اندر ایک کنڈیشن ہے۔ تو آپ نے بھی پری کنڈیشن لگا دی؟ میری بھی پری کنڈیشن ہے کہ اگر میں رہ گیا تو۔ اچھا ٹھیک ہے، لیٹس سی شہید صاحب بہت شکریہ۔ آپ نے ناظرین یہ جو ایک کوشش تھی، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ امن کی خواہش کر لینے میں
کوئی مذائقہ نہیں. بہرحال آبویسلی جو بھی ہوگا پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے جو بھی فیصلہ کرے گی, پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا, آبویسلی اس کو پرائیورٹائز کیا جائے گا, اور پاکستان کمز فرسٹ, یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے اہم بات بھی ہے. جیو کی یہ کوشش ہے اس طرح کی جو انیشیٹوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے, اور اسی کی کنٹینویشن میں آج ہم نے یہ 2 گھنٹے کا پروگرام کیا. اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ. نظر میں رہتے ہو جب تم نظر نہیں آتے.